لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد اب اس ضمن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حور کو کس چیز سے بنایا ہے، اور آیا کیا حور اولاد آدم ہے؟ اس کو تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حوریں جو ہیں انہیں آدم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں جنا گیا۔ اس ضمن میں پہلے بھی آپ کے سامنے کچھ روایتیں ذکر کر چکا ہوں، اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن جو بہت ہی مشہور تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے، یعنی کہ اولیاء اللہ کے لیے جنت میں ایسی بیوی ہوگی جس کو آدم اور حوا علیہ السلام نے نہیں جنا ہوگا، بلکہ وہ زعفران سے پیدا کی گئی ہے۔ تو اسی ضمن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور عین کو اللہ تعالیٰ نے زعفران سے پیدا کیا ہے۔ اسے امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام طبرانی جو ہے وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوروں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا نچلا حصہ کستوری کا ہے، اور درمیانہ حصہ ان کا عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ ان کا کافور کا ہے۔ ان کے بال اور ابرو سیاہ نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے، جس طرح اس کو التذکرہ میں روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو کس طرح پیدا فرمایا ہے، تو انہوں نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرمایا ہے، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا فرماتے ہیں، اس پر پھر باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں۔ اسے تذکرۃ القرطبی میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حوروں کے بدن کے مختلف حصوں کی تخلیق کے بارے میں ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے ان کے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن تک شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے۔ اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ گل لالہ جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسا چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی، یہ انعام ہے دوستوں کا اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو یہ بجا لاتے ہیں۔ اسے التذکرہ میں روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک بدلی نے عرش سے بارش برسائی تو ان کے قطرات رحمت سے حوروں کو پیدا کیا گیا، پھر ان میں سے ہر ایک پر نہر کے کنارے ایک خیمہ نصب کر دیا گیا۔ اس خیمے کی چوڑائی 40 میل ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ جب اللہ کا دوست اس کے پاس خیمے میں جانا چاہے گا تو اس خیمے کو راستہ ہو جائے گا، تاکہ ولی کو اس کا علم ہو جائے کہ فرشتوں اور خدمتگاروں کی مخلوق کی نگاہوں سے اس حور کو نہیں دیکھا۔ یہ حوریں ایسی ہیں جو مخلوقات کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہیں، تو صرف اس ولی کے لیے اس خیمے میں راستہ پیدا ہوگا اور وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اسے کسی نے نہ دیکھا ہوگا، نہ کسی ملک نے، نہ کسی اور نے۔ تو اس طرح اس کو التذکرہ میں روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، حضرت رباح قیسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے
سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جنت الفردوس اور جنات عدن، جنات الفردوس اور جنات العدن، ان کے درمیان جو ہے جنت النعیم واقع ہے. ان میں ایسی حوریں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں. تو اس سے اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حوریں جو ہیں وہ مختلف جنتوں میں وہ مختلف چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں. اس لیے کہیں زعفران کا ذکر آیا ہے صرف، تو کہیں کستوری، زعفران اور کافور سب کا ذکر آیا ہے، کہیں امبر کا، کستوری کا اور کافور کا ذکر آیا ہے، زعفران کا ذکر نہیں آیا. اب اس روایت میں اب آپ دیکھیں کہ جنات النعیم کا جب ذکر آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جنات النعیم کی جو حوریں ہیں، اور جنات النعیم جنت الفردوس، جنات الفردوس اور جنات عدن کے درمیان واقع ہے، اس میں جو حوریں ہیں وہ جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی. ان سے پوچھا گیا کہ جنات النعیم میں کون داخل ہوگا؟ تو فرمایا وہ حضرات جو گناہ کا ارادہ نہیں کرتے. جب وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خوف و خشیت کی وجہ سے گناہوں سے دور رہتے ہیں، اس کا ارادہ نہیں کرتے. اسے ابن ابی دنیا نے صفت الجنہ میں روایت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خوف و خشیت کی وجہ سے پھر ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور پھر انہیں ان جنتوں میں رکھا گیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں اور اس قدر متقی ہیں کہ گناہوں کا ارادہ نہیں کرتے. حضرت ابن ابو الحواری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حور عین کو محض قدرت خداوندی سے پیدا کیا گیا ہے. جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے نصب کر دیتے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں کچھ نہریں ایسی ہیں جن کے کناروں پر خیمے نصب کیے گئے ہیں. ان میں حور عین موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو نئے طریقے سے پیدا کیا ہے. جب ان کا حسن کامل ہو گیا تو فرشتوں نے ان پر خیمے لگا دیے. یہ 1 میل در میل کرسی پر بیٹھی ہیں، جبکہ اس کی سرینیں جو ہیں وہ کرسی کے اطراف سے باہر نکل رہی ہیں، جیسا کہ پچھلی روایت میں نے آپ سے ذکر کیا. جنت والے اپنے محلات سے نکل کر ان کے پاس آئیں گے اور جس طرح سے چاہیں گے ان کے نغمات اور ترانے سنیں گے. تو ان کے نغمات اور ترانوں کا بھی ہم نے پچھلے 1-2 درس پہلے آپ سے ذکر کیا. اچھا، پھر ان کی آوازیں بھی ایسی خوبصورت ہوں گی کہ ایسی آوازیں کسی نے سنی نہیں ہوں. پھر ہر جنتی ہر ایک کے ساتھ خلوت میں چلا جائے گا. تو صفت الجنہ میں اس روایت کو ابن ابی دنیا جو ہے وہ صفت الجنہ میں اس کو روایت کرتے ہیں. اسی طرح حضرت ابو طیبہ کلائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں پر نعمتوں سے بھری ہوئی بدلی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سایہ کرے گی اور پوچھے گی کہ میں آپ حضرات پر کس نعمت اور لذت کی بارش کروں. پس جو شخص جس قسم کی خواہش کرے گا اس پر اسی قسم کی بارش کی جائے گی، حتیٰ کہ بعض جنتی کہیں گے کہ ہم پر نو خواستہ ہم عمر لڑکیوں کی بارش ہو. تو ان پر ہم عمر لڑکیوں کی بارش ہوگی. تو اسے بھی صفت الجنہ میں ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے، پیج نمبر 292. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ. اس پر یاقوت کے قبے ہیں جن کے نیچے لڑکیاں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتی ہیں. جنتی آپس میں کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بیدخ کی طرف چلو. چنانچہ وہ آئیں گے اور لڑکیوں سے مصافحہ کریں گے. جب کوئی لڑکی کسی مرد کو پسند آئے گی تو وہ اس کی کلائی کو چھو لے گا تو وہ لڑکی اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری لڑکی اگ جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ جو کہا ہے نا کہ مزید کا جو انتظام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں جنت والوں کے لیے ہمیشہ رہیں گی اور ان میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا. تو نہر بیدخ کی یہ حوروں کا ذکر ہے. اس کو ابن ابی دنیا نے اس کو روایت کیا ہے اور اسی طرح ہادی الارواح میں بھی آتی ہے. شمر بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت میں کچھ نہریں ایسی ہیں جو لڑکیاں اگاتی ہیں. یہ لڑکیاں مختلف آوازوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں کہ ویسی خوبصورت آوازیں کانوں نے کبھی بھی نہیں سنی. وہ کہتی ہیں نحن الخالدات فلا نموت ونحن الكأسیات فلا نعرى.
وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَجُوعُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا تُبَئِسْ، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہیں مریں گی، ہم لباس پہننے والیاں ہیں، کبھی بے لباس نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ نعمتوں والی ہیں، کبھی بھوکی نہ ہوں گی، اور ہم ہمیشہ نعمتوں میں رہنے والیاں ہیں، کبھی رنج و تکلیف میں نہ جائیں گی۔ اسے صفت الجنہ میں روایت کیا گیا ہے ابو نعیم کے حوالے سے۔ اچھا، اسی طرح حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اہل جنت میں سے ایک شخص جنت کے سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا تو وہ سیب اس کے ہاتھ میں پھٹے گا، اس سے ایک خوبصورت حور نکلے گی، اگر وہ سورج کی طرف جھانک لے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے شرمندہ ہو جائے، جبکہ سیب سے حور نکلنے کی وجہ سے سیب میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک شخص نے پوچھا کہ عجیب بات ہے، اس سیب سے حور نکلے اور اس میں کمی نہ آئے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا، اس کی مثال یہ ہے چراغ سے چراغ روشن کیا جائے، اس میں کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کے کرنے پر قادر ہے۔ اس روایت کو تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 133 پر روایت کیا گیا ہے۔ تو تفسیر قرطبی یعنی الجامع احکام القرآن جو ہے وہ تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو خیرہ ملے گی، اور ہر خیرہ کے لیے ایک خیمہ ہوگا، اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہوں گے، ان میں سے ہر دروازے میں سے ہر دن ایسے تحفے اور ہدیے اور بزرگی لے کر فرشتے داخل ہوں گے جو ان سے پہلے ان کو نہ ملے ہوں گے۔ وہ عورتیں نہ پریشان ہوں گی، نہ بدبودار ہوں گی، اور نہ ان کے منہ سے بدبو آئے گی، اور نہ خاوند کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے والی ہوں گی۔ اس روایت کو میں پچھلے دروس میں بھی آپ کے سامنے خیرہ کی ڈیفینیشن میں پیش کر چکا ہوں۔ اسی طرح عینا کی ڈیفینیشن بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح حوروں کے نام بھی ہیں، حوروں کی تخلیق کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلا درس ہم یہیں سے جوڑیں گے کہ عینا کی جو تفصیلات آتی ہیں اس پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔